سورۃ الانبیاء کا چوتھا رکوع اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 42۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، رات اور دن میں کون ہے جو تمہیں رحمان کے عذاب سے بچا سکے؟ ہے کوئی؟ کوئی بھی نہیں۔ جب کوئی بھی نہیں تو تم رحمان عز و جل کی نافرمانی کر کے اسے ناراض کیوں کرتے ہو؟ بلکہ ہم عن ذکر ربہم معرضون، وہ اپنے رب کی یاد سے ہی غافل ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ، کیا ان کے کوئی خدا ہیں، ایسے خدا تمنعوہم من دوننا، جو ہمارے عذاب سے انہیں بچا سکے، جو ہمارے عذاب کو ان سے روک سکیں، ایسے خدا ہیں ان کے پاس؟ حقیقی خدا، مالک، خالق صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ بت تو ایسے بے جان ہیں کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور ان بتوں کے لیے ہماری طرف سے کوئی دوستی نہیں ہے، یعنی یہ بت ہمارے دوست نہیں ہیں، کوئی ہماری یاری نہیں ہے ان سے۔ یہ بے جان پتھر ہیں، خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یہ تصور کر لیا کہ یہ خدا ہیں۔ بلکہ متعنا ہؤلاء وآباءہم، ان کافروں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ دین کی باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ فرمایا بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو سامان دیا، دنیا کا سامان، مال اولاد، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر وقت گزر گیا، لمبی عمر مل گئی، لمبا وقت گزر گیا۔ جب نعمتوں میں کچھ عرصہ انہوں نے گزارا تو وہ اپنے آپ کو خدا کے مقابل سمجھنے لگے۔ خدا کے مقابل کے یہ معنی ہے کہ انہیں اللہ کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں۔ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اگر اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرتے ہوتے تو کیا ہماری نگاہ کبھی بد نگاہی کر سکے؟ ہماری آنکھیں، کیا ہمارے کان، کیا ہماری سوچ، کیا ہماری زبان جھوٹ بول سکے؟ کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہم نے گناہ کیا اور فوراً اللہ کا عذاب آ گیا؟ دنیاوی تکالیف، پریشانیاں یہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ افلا یرون، کیا وہ غور نہیں کرتے؟ انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے آ رہے ہیں، زمین کے کنارے کم ہو رہے ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین نے تو یہ فرمایا کہ مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ فتوحات حاصل کر رہے ہیں اور کافروں کے ہاتھوں سے ملک جا رہے ہیں، جیسے اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے یا وہ کٹ رہا ہے۔ آج کل کے سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں کہ زمین کے کنارے آہستہ آہستہ کٹ رہے ہیں۔ تو یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہر چیز کو فنا ہے۔ اکثر آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر بہت بڑھ رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد اس قدر ٹیمپریچر گرمیوں میں زیادہ ہو جائے گا کہ زمین پر لوگوں کا زندہ رہنا ہی باقی نہ رہے گا۔ تو یہ باتیں بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ ہر چیز کو فنا ہے، زوال ہے۔ افہم الغالبون، کیا وہ غالب ہوں گے، اللہ کا مقابلہ کر سکیں گے؟
ہرگز نہیں. قل اے محبوب آپ فرمائیے انما انذرکم بالوحی، میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں کہ ڈر جاؤ اور توبہ کر لو. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور بہرا پکار کو نہیں سن سکتا جب انہیں ڈرایا جائے. یعنی یہ کان سے تو بہرے نہیں ہیں، دل کے بہرے ہیں، تو انہیں ڈرایا جائے تب بھی یہ سنتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ، نفحہ کہتے ہیں ایک ہوا، ایک جھونکا، من عذاب ربک، یہ جتنا غرور و تکبر انسان کرتا ہے، فرمایا اگر ان کے پاس آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا آ جائے، ایک ہلکی سی جھلک آ جائے، تو سارا غرور خاک میں مل جائے. لَيَقُولُنَّ، ضرور بضرور وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے افسوس، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے، گناہگار تھے. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، بڑا ہی خوفناک منظر ہوگا، اور ہم انصاف قائم کرنے کے لیے قیامت کے دن ترازو رکھیں گے، نامہ اعمال تولے جائیں گے. فلا تظلم نفس شیئا، کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے ایک دانے کے ذرے کے وزن کے برابر بھی اگر کوئی نیکی یا برائی ہوگی ہم اسے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہوں گے. رائی کے دانے کے وزن کے برابر نیکی یا برائی، اللہ اکبر. نیکیوں کا تو یہ عالم ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ریاکاری، دکھلاوا، پھر غلطیاں، کسی بھی سجدے کا حق ادا نہ کر سکے، کسی بھی نماز کا حق ادا نہ کر سکے. اور گناہوں کو دیکھا جائے تو کون سی رات ایسی ہے، کون سا ایسا لمحہ ہے جب ہمارا ذہن گناہ نہیں کرتا، ہماری آنکھیں گناہ نہیں کرتی، ہماری زبان گناہ نہیں کرتی. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں سچی پکی توبہ اور توبہ پر استقامت عطا فرمائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان عطا فرمایا، ایسے معجزات عطا فرمائے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں. وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہم نے روشنی عطا فرمائی، نور عطا فرمایا، اور متقیوں کے لیے نصیحت عطا فرمائی کہ توریت میں نصیحتیں ہیں. الذین، متقی وہ لوگ ہیں، کاش اس آیت کریمہ میں جو متقیوں کی نشانی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنا دے. الذین یخشون ربہم بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے خوف کھاتے ہیں، انہیں فکر ہے کہ کل بروز قیامت ہمارا کیا ہوگا. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ مبارک نصیحت ہے قرآن جو ہم نے نازل کیا. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟
ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود السلام پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورۃ الانبیاء کا چوتھا رکوع اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 42۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن،